بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے نصاب میں سراجی شامل ہے، جس میں آج آپ کا سبق اسبات کے بیان میں ولا سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو میں نے اس سے پہلے والے سبق میں یہ بات بتائی کہ ولا کس کو کہتے ہیں۔ ولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کے ترکے سے آزاد کرنے والے آقا کو جو مال ملتا ہے اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ یعنی زید نے اپنے غلام بکر کو آزاد کر دیا، اب بکر کے پاس جو مال ہے اس کا کوئی عصبہ نسبی نہیں ہے، اصحاب فرائض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ترکہ اس کے آزاد کردہ آقا زید کو ملتا ہے، اسی کو ولا کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق جو آپ کا ہے اس میں جو عبارت آ رہی ہے اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُوتِقِ وَإِبْنَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُف رحمہ اللہ سُدُسُ الْوَلَاءِ لِلْأَبِ وَالْبَاقِي لِلْإِبْنِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ تعالی الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْإِبْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَبِ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ الْمُوتِقِ وَجَدَّهُ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْإِبْنِ بِالاتفاق۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آزاد کردہ غلام وہ انتقال کرتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے موتق کے باپ اور موتق کے بیٹا کو، تو ایسی صورت میں آزاد کردہ غلام کی وراثت، آزاد کردہ غلام کی میراث کس کو ملے گی؟ باپ کو ملے گی یا بیٹے کو یا دونوں کو ملے گی؟ اسی سلسلے میں آج کی یہ بحث ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ولا کا چھٹا حصہ باپ کو ملے گا اور باقی سارا مال بیٹے کو مل جائے گا۔ یعنی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، یعنی ایک آزاد کردہ غلام کا، اور وہ چھوڑ جاتا ہے باپ اور لڑکا، یعنی موتق کا، موتق موتق کا باپ اور موتق کا لڑکا اگر اس کو چھوڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سدس ولا ملے گا باپ کو اور باقی مل جائے گا بیٹے کو۔ یعنی مسئلہ 6 سے بنے گا، ایک حصہ باپ کو مل جائے گا اور بقیہ 5 حصے لڑکے کو مل جائیں گے۔ یہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوا، اور طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل کا کل ولا مل جائے گا بیٹے کو، اور یہ محروم ہو جائیں گے، ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، باپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ان کے یہاں مسئلہ بن جائے گا 1 سے۔ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو طرفین کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کل کا کل ولا مل جائے گا بیٹے کو، اور باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز طلبہ، یہ ان مسائل میں سے ہے جن کو صاحب سراجی نے جس وقت کے دادا کے حالات بتائے تھے اس وقت یہ بات بتائی گئی تھی کہ الجد الصحیح کالاب، کہ دادا باپ کی طرح ہے، الا فی 4 مسائل، مگر 4 مسائل وہ ہیں جن میں باپ دادے کی طرح نہیں، دادا باپ کی طرح نہیں ہے۔ ان 4 مسائل میں سے یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ جہاں پر باپ اور دادے میں فرق ہے، باپ اور دادے میں جہاں پہ فرق ہے ان میں سے یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ جو بتایا گیا وہ کہاں بتایا گیا؟ جہاں پر کہ
جد صحیحہ کی بات آئی ہے کہ جد صحیحہ یعنی دادی یہ باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے لیکن دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی. تو ایک فرق تو وہاں پر ہوا کہ دادا کی وجہ سے دادی نہیں محروم ہوتی ہے اور باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے. دوسری دادا اور باپ میں فرق بتایا گیا وہاں پر جہاں پر کہ حقیقی اور اللتی بہنوں کے حالات بتائے گئے ہیں. اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حقیقی اور اللتی بھائی بہنیں یہ سب محروم ہو جاتے ہیں باپ کی وجہ سے بالاتفاق اور دادا کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک تو اور صاحبین کے رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یہ حقیقی بھائی حقیقی بہن اللتی بھائی اللتی بہن یہ محروم دادا کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. دادا کی وجہ سے یہ محروم نہیں ہوتے. گویا کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فرق ہو گیا. یہ دوسری جگہ ہوئی. اور تیسری جگہ کہاں پہ ہے؟ تیسری جگہ ماں کے جہاں حالات بتائے گئے ہیں ماں کے حالات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر شوہر ہو اور ماں ہو اور باپ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. شوہر ماں اور باپ تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. اسی باپ کی جگہ پہ اگر دادا ہو جائے تو ایسی صورت میں طرفین رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایسی صورت میں باپ کو ماں کو ثلث الکل ملے گا لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ثلث ما بقیہ یعنی یہ شوہر اور بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کا 1/3 ملے گا. تو گویا کہ یہاں پر اختلاف کن کے یہاں ہوا؟ اختلاف ہوا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر شوہر ہو ماں ہو اور باپ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے اور اسی باپ کی جگہ پہ اگر دادا ہو جائے تو ایسی صورت میں طرفین رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ثلث الکل ماں کو ملتا ہے. تو طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اختلاف ہو. یہ تیسری جگہ ہے. اور کہا گیا اللہ فی اربع مسائل ہے کہ 4 مسائل وہ ہیں جہاں پر اختلاف ہے. تو چوتھا مسئلہ کون سا ہے؟ تو چوتھا مسئلہ صاحب کتاب یہی بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُعْتِقِ وَإِبْنَهُ کہ اگر معتق کے باپ اور بیٹے کو چھوڑا ہو تو ایسی صورت میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سدس ولا یعنی پورے ولا کا 1/6 حصہ ملے گا باپ کو اور باقی مل جائے گا بیٹے کو. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہیں طرفین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے ان کے نزدیک کل کا کل ولا ملے گا بیٹے کو اور باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پھر اگر وہی اسی باپ کی جگہ پہ اگر دادا ہو جائے تو ایسی صورت میں تمام کے نزدیک کل کا کل ولا مل جائے گا بیٹے کو اور دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی اب مثال اس کی اس طرح آپ لیجیے کہ ایک آزاد کردہ غلام انتقال کرتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے موتب کے لڑکے کو موتب کا لڑکا اور موتب کا دادا کہ اگر ایک آزاد کردہ غلام چھوڑ جاتا ہے موتب کا لڑکا جس نے اس کو آزاد کیا اس کے آقا کا لڑکا اور اس کے آقا کا دادا ان کو چھوڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں سارا کا سارا مال مل جائے گا. صرف اور صرف لڑکے کو مال ملے گا دادا کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ جو تمام کے نزدیک ہے یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تینوں کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ سارا کا سارا مال دادا ہونے کی صورت میں لڑکے کو مل جائے گا. لیکن اگر دادا کی جگہ پہ باپ ہو تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک سدس والا تو مل جائے گا باپ کو اور بقیہ ملے گا لڑکے کو. طرفین رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کل کا کل والا ملے گا لڑکے کو اور باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو گویا کہ یہ اختلاف ہوا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آزاد کردہ غلام نے اپنے آقا کے لڑکے اور باپ کو چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک سدس ولا یعنی ولا کا 1/6 حصہ مل جائے گا باپ کو اور بقیہ ملے گا لڑکے کو. اور طرفین رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کل کا کل والا مل جائے گا باپ بیٹے کو اور باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اگر موتب کا لڑکا ہو اور دادا ہو تو ایسی صورت میں کل کا کل مال یہ بالاتفاق ہے
یعنی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے نزدیک بالاتفاق یہ ہے کہ سارا کا سارا مال مل جائے گا لڑکے کو اور دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ چوتھی صورت، چوتھا مسئلہ جو الا فی اربع مسائل کے تحت آتا ہے، 4 مسئلے وہ ہیں جس میں دادا اور باپ کے درمیان اختلاف ہے، یہی چوتھے مسئلے کی یہی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس مسئلے کو بتایا گیا ہے کہ باپ اور دادے میں فرق ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، یا میں نے اس وقت بھی بتایا تھا الا فی اربع مسائل ہے، یہ ان جگہ میں سے ہے جن میں امتحان میں سوالات آتے ہیں۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ چار جگہیں کون سی ہیں جہاں پہ باپ اور دادے میں فرق ہے، تو یہ بہت ہی اہم جگہ ہے، اور انہی 4 جگہوں میں سے یہ جگہ جو آج میں نے درس دیا ہے، میں نے سبق دیا ہے، اسی میں سے یہ چوتھی جگہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باپ اور دادے میں فرق ہے۔ اس مسئلے کو پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آزاد کردہ غلام نے اپنے آقا کے بیٹے اور باپ کو چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ولا کا چھٹا حصہ باپ کو ملے گا اور بقیہ حصہ لڑکے کو مل جائے گا۔ اسی باپ کی جگہ پہ اگر دادا ہو جائے تو ایسی صورت میں بالاتفاق یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تمام کے نزدیک کل کا کل والا لڑکے کو مل جائے گا، دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گویا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اگر دادا ہے تو ایسی صورت میں کل کا کل والا باپ کو مل جا رہا ہے۔ تو یہ اختلاف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہوا، اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اگر بیٹا ہو مطلق کا اور باپ ہو، یا باپ کی جگہ پہ دادا ہو جائے، دونوں صورت میں نہ باپ کو حصہ ملتا ہے نہ دادا کو حصہ ملتا ہے۔ طرفین کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک فرق ہے کہ اگر باپ ہے تو سدس والا ملتا ہے، دادا ہے تو اس کو کوئی والا نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہوا۔ اسی کو اس عبارت میں بتایا گیا ہے وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُعْتِقِ وَإِبْنَهُ، اگر آزاد کردہ غلام نے چھوڑا معتق کے باپ اور اس کے بیٹے کو عند ابی یوسف رحمہ اللہ سدس الولا للاب، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ولا کا چھٹا حصہ ملے گا بیٹے کو، ولا کا چھٹا حصہ ملے گا باپ کو، والباقی للابن، اور باقی بچا ہوا ترکہ مل جائے گا بیٹے کو۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ الولاء کلہ للابن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہیں طرفین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کے ولا ملے گا کل کا کل بیٹے کو، ولا شیء للاب، اور باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، باپ محروم ہوگا۔ ولا ترک ابن المعتق وجدہ، اور اگر چھوڑا معتق کے بیٹے کو اور معتق کے دادا کو چھوڑا، فالولاء کلہ للابن، تو سارا کا سارا ولا مل جائے گا لڑکے کو، جیسا کہ اس صورت میں لکھا گیا ہے کہ اگر معتق کے لڑکے اور معتق کے دادا کو چھوڑا تو ایسی صورت میں کل کا کل ولا مل جاتا ہے لڑکے کو بالاتفاق۔ یعنی بالاتفاق کا مطلب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے نزدیک یہی ہے کل کا کل ولا ملے گا بیٹے کو اور دادا کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ آج آپ کو آپ کے سبق کے سمجھنے میں اگر کوئی دقت دشواری ہو، آپ کا کوئی اعتراض ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اسے ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کے جواب دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔